روزمرہ کی زندگی کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے. تب پتہ چلے گا کہ کتنے لوگوں کے رزق کا بندوبست حکمتوں میں اللہ نے رکھ دیا، علماء کی صورت میں، حکمت کی صورت میں موجود ہے. یہ جو حکیم اور طبیب اور ڈاکٹر ہیں وہ اگر صرف یہی تشخیص کرتے رہیں اور ساتھ میں کوئی دوا نہ دیں تو الٹا مشقت کی مشقت ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور دوا نہ ہو تو پھر وہاں جا کے صرف اس سے پوچھتے رہیں کہ مجھے ہے کیا، جب تک یہ نہ پتہ چلے کہ یہ ٹھیک کیسے ہوگا. اور جب ٹھیک ہونے کا نظم آتا ہے تو میرے مالک نے انہی درختوں انہی پتوں کے اندر آپ اور میں تو ایسے تو پاؤں کے نیچے مسل کے چلے جاتے ہیں اور جائے دیکھے دوا بنانے والی کمپنیاں ان کے لیے ایک ایک پتا، ایک ایک ٹہنی، ایک ایک بوٹا، اس کے اوپر ہلکے سے جو اس کا بچہ ہونا، اس کا بڑا ہونا، اس کا بوڑھا ہو کے جو اس کی کھال ہوتی ہے اس میں بھی صبح شام ماڈل پڑے ہوئے ہیں، اس کے اوپر تحقیق کر رہے تاکہ انسانوں، جانوروں اور دیگر لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی اس میں سے خیر کا عمل جو ہے وہ پورا کرے. تو ایک تو ہے تخلیق اور ایک ہے کہ تخلیق کا ہمارے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے. تو میرا مالک جب ہمیں تعارف کرواتا ہے پچھلے چند جمعوں میں ہم پروردگار عالم کے مخلوقات کے ساتھ جو تعارف ہے اس کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. دیکھو اللہ الخالق کہ وہ اللہ خالق ہے، لیکن جب خلقت کی بات کریں گے تو اس کی صفت آ جائے گا. اللہ اس کا نام، الخالق اس کی صفت. اور میرا مالک کریم جب ہمیں بلاتا ہے، یہ جو آپ سب آباد تشریف لاتے ہیں کبھی کبھی آپ نے دیکھو گا کہ درخت سے کسی نے دوائی بنائی تو اوپر چھپا لگاتا ہے، یہ کمپنی کا نام ہے، پیناڈول ہے، پیراسیٹامول ہے، آگمنٹن ہے اور پتہ نہیں کتنی دوائیں ہیں. جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کو اپنی دوائیوں کے نام یاد ہوتے ہیں. ڈسپرین ہے. تو وہ اگر پتہ اللہ کا بنایا ہوا اس پہ صرف اللہ نے عطا کی، لیکن جب انسان اس کو سنوارتا ہے اس پیدا شدہ کے تھوڑے سے فوائد کر کے اس کو پیک کرتا ہے تو اوپر نام کھڑا کرتا ہے کہ یہ میں نے بنائی ہے، بنے ہوئے میں سے بنائی ہے، اور اپنا ٹھپا لگاتا ہے، اس کو بیچتا ہے، اس کے اوپر فخر کرتا ہے. اور جیسے یہ رکشے کھڑے ہیں، گاڑیاں کھڑی ہیں تو یہ ربڑ اور لوہے اور کی بنی ہوئی ہیں، لیکن بنانے والوں پر ٹھپا لگاتا ہے کہ ہونڈا ہے اور یونائٹیڈ ہے اور سوزوکی ہے اور ٹویوٹا ہے. تو جب اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات کو لیتا ہے اور اس کو تھوڑا سا سنوارتا ہے، سجاتا ہے تو انسان اس کے اوپر ٹھپے لگاتا ہے، یہ اس کی صفت ہے. ہوتا کہ اپنا مکان بھی بنائے تو اس کے اوپر بھی ایک تختی لگاتا ہے کہ میرا ہے، یعنی وہ اپنے ہونے کے ساتھ تعلق کو جوڑتا ہے. انسان کی یہ صفت ہے. حتیٰ کہ کسی ایک قلم بھی بنائے تو اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ ڈالر کا پین ہے یا پیانو کا پین ہے، یا حتیٰ کہ کتاب والا بھی ایک کاپی اور صفحے تھوڑے دن بعد کالے ہو جانے، بچوں نے لکھ ڈالنے ہیں تو اس کے اوپر بھی کہیں نیچے لکھ کے ڈلتا ہے کہ یہ وہ اردو بازار کی چھپی ہوئی، یہاں کی چھپی ہوئی، اس پبلشر کی چھپی ہوئی ہے. یعنی انسان اپنی تخلیقات کی دنیا میں اللہ کی چیزوں کو لیتا ہے تو اپنی بناوٹ کے تھپے لگاتا ہے. میں آپ کے کانوں تک تخلیق کے اعتبار سے یہ پہنچانا چاہتا تھا کہ جب آپ اور میں کچھ سنواریں تو اس کے تو ہم تھپے لگائیں اور پھر اس کے اشتہار چڑھا دیں. کبھی فیس بک کے اوپر اس کی مشہوری بنائیں، کبھی بڑے بڑے بل بورڈز لگا دیں. آپ تو زمین سے ایک چائے کی پتی اور گنے کو سیدھا کر کے اس میں سے چینی بنا کے اس کے بھی ٹھپے لگا کے بورڈوں پہ چڑھا دیتے ہیں. انسان تو اتنا ہوتا تھا حتیٰ کہ کھانے کی تھوڑی سی ٹافی اور اس کو چھوٹا سا بیک کر کے جو گندم اور پتہ نہیں گیہوں سے بنا ہوا ہے اس کے بھی ٹھپے لگا کے پوری دنیا میں مشہوری کرتا ہے. تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو انسان ہے انہوں نے اللہ کی صفتوں سے بہت بڑی صفتیں اور سٹائل وہ سیکھی ہیں. اور یہ جو آپ کو کبھی کبھی اللہ کا کلام سننے کا موقع ملتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آسمانوں سے اللہ نے اپنی مخلوقات جو اس نے بنایا اور جو انسان کو بنایا تو آپ کو اور مجھے بنانے والے نے اور زمین آسمان سورج چاند ستاروں کو بنانے والے نے بھی اپنی مشہوری چلائی ہے. اپنے نبیوں کے ذریعے اپنے بورڈ لگائے ہیں، اپنے نبیوں کے ذریعے الفاظ بھیجے ہیں تاکہ وہ رہتی دنیا تک رہ جائیں کہ یہ میں نے بنایا ہے. جیسے یہاں پہ کوئی بورڈ بنائے اور اوپر لکھے کہ اس کمپنی نے بنایا ہے تو اللہ بھی کہہ رہا ہے خلق الانسان
یہ نظم چلا ہے، اس کو سیکھ کے ہم نے یہ دنیا میں کاروبار سیکھے، اس کو سیکھ کے ہم نے چیزیں بنا کے ٹھپے لگانے سیکھے ہیں۔ اس نظم کو دیکھ کے کہ ہمارا بنانے والا اپنی تخلیقات کے اوپر کیا کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا کیا نہیں بنایا۔ جیسے یہ بنانے والے کبھی کچھ بناتے ہیں تو ساتھ میں لکھ دیتے ہیں کہ اس کو میں نے اس چیز سے بنایا، گندم یہاں سے لی، حتیٰ کہ بسکٹ کے اوپر آج کل لکھا ہوتا ہے اس میں شوگر کتنی، پوٹیشیم کتنی، فاسفیٹ کتنا، سوڈیم کتنا، وہ آج کل ساتھ میں لکھا ہوتا ہے۔ اس لیے میرا مالک بھی جب انسانوں کو تخلیق کرتا ہے تو بلا بلا کے کہتا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے اگر اس انسان کو بنایا ہے تو مٹی کی کھنکتی ہوئی مٹی کے کسی اسٹرکچر سے بنایا ہے۔ وہ ساتھ میں مشہوری چلاتا ہے، ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے خلق السماوات والارض، یہ میری ہی کمپنی ہے جس نے آسمان اور زمین بھی بنائے ہیں۔ کون میں الخالق، اور میں تنے تنہا یہ سسٹم چلا رہا ہوں۔ میرے خدام میں، میرے خادم میں جو میرے کام کیے جا رہے ہیں، فرشتوں جیسی نورانی مخلوقات۔ اس لیے جب آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں گے تو جب کبھی اللہ رب العزت تخلیق کے معاملے میں فرشتوں کے ذمہ لگائے ہوئے کاموں کا تذکرہ کرتا ہے تو قدرتی طور پہ عربک کا ایک لفظ ہے وہ جو استعمال ہوتا ہے تو وہ نحنو، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت خود کو بھی اور اپنے فرشتوں اور اپنی دیگر مخلوقات جن سے وہ کام لے رہا ہوتا ہے تو ان کو شامل کر کے اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں لیکن آگے میرے کارندے ہیں، میرے خادم ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ تو جب اپنے ساتھ تذکرہ کرتا ہے تو نحنو کا لفظ استعمال کر لیتا ہے۔ لیکن جہاں پروردگار عالم خالصتاً ڈائریکٹ صرف ہم سے خطاب کرتا ہے تو وہاں پہ انی کر کے خطاب کرتا ہے کہ بے شک میں، تو وہاں پہ یہ طرز اللہ پاک اختیار کر لیتا ہے کہ جب مالک درمیان میں اپنی کسی مخلوق کو نہ لائے اور جب کسی مخلوق کے ذریعے کام کرے تو گفتگو کرتے ہوئے بھی اپنے ساتھ کسی چیز کو اٹیچ کر کے کہے تو نحن، جس میں فرشتے شامل ہیں یا کوئی اور اللہ کی مخلوقات ہیں جو اللہ نے کام پہ لگائی ہو، تو اجمالاً چلتے چلتے اس کی تخلیق میں یہ جو لفظ ہیں دونوں ان سے میں نے آپ کو تعارف کروا دیا تاکہ کبھی آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو اس میں جو اللہ ڈائریکٹ خطاب کرتا ہے یا ڈائریکٹ کسی چیز کے ساتھ رابطہ کرتا ہے تو وہ اس میں انداز اللہ ایسا اپناتا ہے، اور کبھی کبھی ایسے لفظ استعمال کرتا ہے جس میں پروردگار عالم نے اور مخلوقات کو بھی ساتھ میں شامل کیا ہو۔ تو ہم بنیادی طور پہ پچھلے کچھ جمعوں سے تخلیقات کے نظم کے اوپر بات کر رہے تھے، لیکن میں نے لا الہ الا اللہ کی تشریح میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھا کہ اگر آپ نے توحید کا حق ادا کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کا حق ادا کرنا ہے، تو آپ کو ایک دفعہ مخلوقات کی طرف غور کرنا پڑے گا۔ نیچے مخلوق ہے تو اللہ اپنا تعارف کروائے گا، سنو اللہ خالق، میں ہوں خالق۔ اگر مخلوق میں فرق ہے کہ کیکر اور شیشم اور سفیدہ اور یہ درخت ہے لیکن الگ الگ ہیں، پتوں میں فرق ہے، انسانوں میں فرق ہے، اور ان کی سارے حشرات الارض چرند پرند جس کی وجہ سے ہم کبوتر کو کبوتر اور چڑیا کو چڑیا کہتے ہیں اور چیونٹی کو چیونٹی اور مکوڑے کو مکوڑا کہتے ہیں، سانپ اور بچھو میں فرق کرتے ہیں۔ اگر رب نے مخلوقات میں اتنے ڈیزائن بنائے ہیں کہ جو اپنی تصویروں سے پہچانے جاتے ہیں اور ان کی شناخت الگ الگ ہے اور حتیٰ کہ ہماری شناخت بھی الگ الگ ہے، تو اگر ہم یہی انسان ہوتے، ناک منہ ہاتھ پیر والے اور ایک جیسے ہوتے تو شناخت کی دنیا ہی ختم ہو جاتی۔ تو میرا مالک کہتا ہے کہ اگر تمہاری نیچے شناخت کی دنیا بس رہی ہے تو المصور، تو پھر اس شناخت کی تصویر کے ذریعے شناخت کی دنیا کو تشکیل دینے والا میں رب ہوں۔ اگر میں شناخت کی دنیا میں یہ فرق نہ رکھتا اور ایک مٹی کے اتنے رنگ نہ رکھتا
تو یہ سب ایک ہوتا. کسی انسان میں کوئی تفریق نہ ہو سکتی. یہ جو فرق ڈالا ہے میں نے المسوّر، یہ میں نے